آخری سوال جاتے جاتے، اور یہ ہمارے ٹاپک سے تو تھوڑا سا مختلف سوال ہے، لیکن چونکہ سر تصوف کے شعبے سے آپ خاص دلچسپی رکھتے ہیں تو میں اس واسطے چاہتا تھا کہ یہ سوال بھی آپ سے پوچھ لوں. اور وہ سر یہ ہے کہ جو تصوف ہے اس کے مخالفین بھی تزکیے کے ایلیمنٹ کے حوالے سے تو تسلیم کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایک ان کے بقول جو اس کی فلسفیانہ جہت ہے، جو عارفانہ جہت کو پیدا کرتی ہے، اس حوالے سے جو کلام وجود میں آتا ہے وہ کبھی کبھار اس پہ تھوڑا سا تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر تصوف ہمیں بھی قبول ہے. مثال کے طور پہ سر جس طرح سے وحدت الوجود کا تصور ہے، یا وہ وجود کا تصور جو ایک انسان نے اپنے خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے سوچا تو جو اس کے اوپر اترا، اگر تصوف کی جہت سے بات کریں یا جو بات اس پر کھلی، وہ جب بیان کر دیا جاتا ہے تو اکثر اوقات بہت سارے لوگوں کو جب وہ سمجھ نہیں آتا تو وہ اس ایریے کو تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تصوف کا انکار کرتے نظر آتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے، ایک قول ہے مولا علی کرم اللہ الکریم کا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے. ٹھیک. اگر آپ پر شاعری اتری نہیں نا تو آپ شعر کو کہیں گے ضیاء وقت کا ضیاء ہے. آپ شاعروں کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ اس راستے کے مسافر نہیں ہیں، اور اگر آپ اس راستے کے مسافر ہیں تو پھر آپ کو نا ہر اچھا مصرع، ہر اچھی ترکیب آپ کے دل کو پکڑ لے گی. تو جو لوگ اس راستے کے مسافر ہیں وہ تو اس کی فلسفیانہ جہت سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ صوفیہ کے شطحیات سے بھی ہوتے ہیں. کوئی جو فتویٰ نہیں لگاتے. وہ بات یہ ہے کہ اگر اگر کسی صوفی نے وحدت الوجود کے والے سے کو بات کی ہے تو یہ اس کا مشاہدہ ہے اور دوسرا حجت نہیں ہے کسی پہ. ہاں بالکل. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کوئی اچھا شعر کہہ رہے ہیں کیف میں تو دوسروں پر لازم نہیں کہ اس کو مانے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کی دشمنی میں آنا یا اس سے خار کھانا، یہ میرا خیال ہے کم فہمی اور کم علمی یا شاید کسی ایک تعصب کا شاخسانہ ہے. جہاں تک وحدت الوجود کی بات ہے، وحدت الوجود کے بارے میں قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وحدت الوجود جو ہے مشاہدہ ہے، علم نہیں ہے. ایک کتاب سے اٹھا ہوا علم نہیں ہے، وہ اس کو آپ لے کر چل ہی نہیں سکتے. لیکن اگر مشاہداتی اعتبار سے اگر اس کا کوئی بال برابر بھی سایہ پڑ گیا اگر آپ کے شعور پر، تو پھر آپ اس سے ودرا نہیں کر سکتے. پھر آپ اس میں ڈوبے ہی ڈوبے. ایسے ہی بال کے برابر سا ایک آپ کو ہلکا سا چھو بھی جائے، بال جبریل علامہ اقبال کہنا جی، جب وہ کہتے ہیں جبریل کا پر چھو گیا تھا ان کے شعور کو. تو بات یہ ہے کہ بیان پر فتویٰ، مشاہدے پر فتویٰ نہیں ہے، شعور پر فتویٰ نہیں ہے. ایک شخص شعوری طور پر وہ جان گیا ہے کہ کثرت حتمی نہیں ہے، کثرت عارضی ہے، اور جو چیز حتمی ہے وحدت ہے. اور اس کو جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ اس نے منطقی پلیٹ فارم پر بیان کرنا ہے. پھر مثالیں بھی دے گا وہ، اور کوئی مثال حتمی نہیں ہوتی. اگر کسی کو بہادری کا علم نہیں ہے اور اس نے کہہ دیا یہ تو شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دم بھی ہے اور اس کے مونچھیں بھی ہیں. وہ صرف اس کا ایک پہلو ہے، بس ایک پہلو ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو بیانات ہیں علم الکلام کے والے سے، ان کو ڈٹو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو کرکس ہے اس سے لینا چاہیے. جیسے مولانا روم کی آپ مسلم حکایات ہیں، وہ حکایات کو اگر کہانی کو بطور کہانی دیں گے تو پھر تو آپ نے کچھ نہیں پایا. وہ کہانی اصل میں کوئی بات بیان کرنے کے لیے. تو اگر آپ نے اس بات تک پہنچ گئے پھر آپ کو لطف آئے گا. جو اس بات تک نہیں پہنچے گا وہ اس پر فتویٰ لگائے گا.
تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں اگر کچھ عارف لوگ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں تو یہ ان کا ایک اصل میں بات یہ ہے نا. یہاں ایک بات جو قابل غور وہی ہوتا ہے کہ آپ جس ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں نا, اس ٹریک پر بہت سے لوگ پہلے چل کے جا چکے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس ٹریک کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اس ٹریک پر ہیں ان کے لیے تو ان کا ایک لکھا ہوا ہے کہ ایک جملہ بہت قیمتی ہے, کہ کیا خوبصورت بات کر دی حضرت زین شاہ تاجی نے. انہوں نے تاسین کی تشریح کر دی. جناب منصور حلاج کا یہ جملہ کیا بات ہے. لوگ پھڑک اٹھتے ہیں کہ یہ کیا بات کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ٹریک ہے جس پر کچھ لوگ چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے. اس وجہ سے ان کی لکھی ہوئی کوئی بات رائے گاہ نہیں ہے. البتہ جو اس ٹریک پر نہیں اس کی رائے گاہ ہے. سر ذوق بہت بڑا محرک ہوا, اس کا مطلب ہے علم سے فائدہ لینے کے لیے. اور ذوق کے بغیر تو آپ غالب کے شعر کی داد نہیں دے سکتے, تو کسی صوفی کے صوفیانہ کلام کی کیسے دیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت وقت ہمیں دیا, عنایت کیا, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جو ہمارے سوال تھے اور جو اس میں تشنگی تھی ہمارے فہم میں بڑی سیرابی پائی ہے سر آپ کی صحبت کی وجہ سے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ یہ وقت ہمیں دیتے رہیں اور ہم بہت شکریہ. دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور پھر اسی طرح کی کسی محفل میں ڈاکٹر صاحب کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں ایسی محفل منعقد کرنے کا موقع فراہم کرتا رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.